میں ایک بات پرزور الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کے ہر سیشن میں اگر کسی ممبر نے ڈرگز کے خلاف آواز اٹھائی ہے، چاہے وہ ڈرگز ہو، چاہے وہ وائٹنرز ہو یا کچھ بھی ہو، ٹیبلٹس ہو، تو وہ MIM تھی اور میں تھا، بار بار اٹھاتا تھا۔ میں ویلکم کرتا ہوں، اور ریاستی حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے، جو اقدامات اٹھا رہے ہیں یہ ڈرگز کے یہ لعنت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم ہمارا مکمل تعاون آپ کو دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل اس لعنت سے دور رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والے فیوچر جنریشن کو یہ جو تباہ برباد کرنے کی ایک سازش ہے اس کو ہم روکیں۔ اس کے لیے جو بھی ہمارے طرف سے تعاون ہونا ہے ہم تعاون کریں گے۔ اس دن میں کلیریفیکیشن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ دھرنی پورٹل کا کیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو وعدہ کیا دھرنی کے تعلق سے اس کو عمل آوری جلد از جلد کریں گے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ راشن کارڈ بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، ان کے ناموں کا انکلوژن نہیں ہو رہا ہے، تو آپ موقع دیجئے تاکہ ان کے ناموں کا انکلوژن ہو سکے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہم نے منظور کروایا تھا کہ پینشن کی ایج کو کم کروایا تھا، وہ بھی پینڈنگ ہے اپلیکیشن، بالخصوص وہ سنگل مدر اور جو ہے ان کی پینڈنگ ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس پہ بھی دیکھیں گے۔ محترم اسپیکر صاحب کہ بار بار ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، مطالبہ کرتے رہے، اوقاف کی جائیدادوں کا تحفظ کیجیے، اوقاف کی جائیدادوں کا تحفظ کیجیے۔ آج پوری جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں، آج بھی تباہ ہو رہی ہیں۔ اگر مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو اگر بچا لیا جائے اور جس پرپس کے لیے وقف کیا گیا ہے اگر وہ پرپس سرو ہو جائے تو مسلمانوں کے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وقف بورڈ کے پیسوں سے ہی ہم مسلمانوں کی تعلیم کا کام کر سکتے ہیں، بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں، ہم بیواؤں کی مدد کر سکتے ہیں، یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ وقف بورڈ پر توجہ دیجئے۔ ہمارے مطالبے پر CBCID کی انکوائری کا اعلان کیا گیا تھا، تو CBCID کی انکوائری کو ٹیبل کریے۔ اور میں پھر سے اسپیکر صاحب یہ کہوں گا، بڑے درد کے ساتھ، بڑی تڑپ کے ساتھ کہوں گا کہ آلیر میں مسلمان بچوں کا انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا، آج تک بھی وہ رپورٹ ٹیبل نہیں ہوئی، آج تک بھی وہ رپورٹ نہیں آئی۔ میں امید کروں گا کہ آپ وہ رپورٹ کو ٹیبل کریں گے آلیر کی، اور انصاف دلائیں گے ان کے افراد خاندان کو، اور وہ قاتلوں کو سزا دیں گے، ان کو جیل میں بھیجائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پرانے شہر کو بھی آپ ڈیولپ کریں گے، نئے شہر کی طرح، LB نگر کی طرح، ہائی ٹیک سٹی کی طرح، سکندرآباد کی طرح۔ اور ایک بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ سٹی کا مسئلہ ہے، ٹریفک جیمز ہے، پولیوشن کا مسئلہ ہے، ساؤنڈ پولیوشن بھی ہے، اور اس کے بعد ویہیکولر پولیوشن بھی ہے، اس پر بھی ایک میٹنگ بلائیے۔ سیوریج کا ہے، اس پر بھی بلائیے۔ موسیق پروجیکٹ کو آپ لے رہے ہیں، میٹرو ٹرین کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ آئیے پرانے شہر کو، میٹنگ کریے، آپ اور ہم جاتے ہیں، میٹرو کا فاؤنڈیشن رکھتے ہیں اور دوسرے کاموں کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے اتنی دیر اپنی باتوں کو رکھا اور یہی سوچ کر رکھا کہ میرے لیے میری ریاست عزیز ہے میرے سیاسی مقاصد سے زیادہ۔ تو میں پھر سے کہوں گا کہ ریاست کو نیک نام دیجئے، ریاست کو بدنام نہ کیجئے۔ ریاست آج ترقی کر رہی ہے، اس ترقی کو چلیے آپ اور ہم مل کر اور آگے لے جاتے ہیں، اور ریاست تلنگانہ کو ہندوستان کا نمبر 1 اسٹیٹ بنائیں گے۔ ہم لوگ ذمہ داری سے یہاں حیدرآباد چھیتر سے جو پارلیمنٹ میں 7 MLA سے ہم لوگ بلائے سچیوالیہ پہ، ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز میں بھی دیر، مگر جب ہم ترقی کرنا ہے، آگے حیدرآباد شہر کو ہندوستان میں سب سے بڑا اچھا شہر بنانے کے لیے ہمارے دوستوں سے ہم گزارش کی ہے، بھائی آپ ساتھ آ جاؤ، جو چاہیے، جو پینڈنگ ہے، جو حیدرآباد ترقی کے لیے ہم ذمہ داری سے جو کرنا ہے ہم ذمہ داری اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ لیں گے۔ ہم سرکار چلانے کے لیے آج ذمہ داری سے یہاں سے میں ہمارے MIM پارٹی کو چناؤ میں جو ہے آپ کا مرضی آپ کی ہے، ہمارا مرضی ہماری ہے، جو پارٹی ہمارا چناؤ لڑنا ہے ہمارے طریقہ سے لڑیں گے۔ مگر جو حیدرآباد شہر یہ دیش کا نشان ہے، وہ حیدرآباد شہر کا نام پورا دنیا میں روشنی کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے، وہاں پر آپ کے مدد ضرور لیں گے، کوئی شک نہیں ہے۔
ड्रग्स के बारे में आप सामने आके 2 कदम आके हमारे मदद दी, हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स को इराडिकेट करना है हमारा जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे है, हमारे परिवार है। जो पंजाब को देखने के बाद भी हम नहीं सुधरे तो दुनिया कोई भी अपने को माफ नहीं करने वाले। इसीलिए यहां से मैं जिम्मेदारी से यकीन से मैं वादा कर रहा हूं, ये सरकार को अच्छा चलाने के लिए, ये पूरा तेलंगाना में जितना जनता है उनके भला के लिए, उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए, खासकर माइनॉरिटी, वो मे बी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और एनी अदर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कोई अंतर नहीं है। माइनॉरिटी के जो फंडामेंटल राइट्स हम बचाए, हम सेक्युलर फैब्रिक है, ये सेक्युलर फैब्रिक बचाने के लिए ये देश में कुर्बानी की है महात्मा गांधी जी ने, इस देश में कुर्बानी की है, शहीद हुए इंदिरा गांधी जी ने, इस देश में शहीद हुए राजीव गांधी जी ने, इस देश में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पदवी त्याग किए। कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मौका मिले तो भी दूसरों को, जो जिम्मेदारी लोगों को, वो कुर्सी पे बिठाए। इसीलिए यकीन से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में दलित, आदिवासी, गिरिजन, ओबीसी, माइनॉरिटी महिलाओं के भला के लिए कांग्रेस पार्टी आगे सरकार चलाएंगे। आप लोग कभी भी 24 घंटा कभी भी आपको कुछ सरकार को सुझाव देना है तो हम लोग वेलकम कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष।